اور اس کے اندر 3 مختلف جو آپشنز موجود ہیں، یا تو گورنر ہی اس تاریخ کا اعلان کرے جج صاحب کی یا کورٹ کی، یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، یا وہ اعلان جو ہے وہ کیا جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ گورنر صاحب خود لکھ کے پہلے ہی بول چکے ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن کو کر دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن لکھ کے گورنر کو بول چکا ہے کہ 9 اور 13 تاریخ کے درمیان ہو جانی چاہیے، تو ان کی پوزیشن تو بالکل واضح ہے۔ اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن، کیونکہ وہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ 33 MNAs کے بائی الیکشن کا اعلان پہلے ہی کر چکا ہے، اور اگلے چند دن کے اندر اگلی جو قسط ہے وہ 30 سے زیادہ MNAs کی الیکشنز کی، بائی الیکشنز کی، اس کی بھی تاریخ کا اعلان کر دے گا الیکشن کمیشن۔ تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس میں بڑے پیمانے میں سارے ملک کے اندر الیکشن نہ کروائے جا سکے۔ ویسے بھی آئین اس کے بارے میں واضح ہے کہ اس کا حالات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ایک آئینی بندش ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ہے۔ یہ دونوں گورنر اور الیکشن کمیشن یہ تو مانتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے، وہ یہ تاریخ دینے کو اگر تیار نہیں ہے تو علی ظفر صاحب نے، اور ان سے میں بعد میں کہوں گا کہ تھوڑی تفصیل سے بتا دیں، وہ آئین سے یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ صدر پاکستان پھر تاریخ دیں گے۔ آئین کے اندر، الیکشن ایکٹ کے اندر یہ دیا ہوا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اس لیے کوئی کسی کے دماغ میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونے والا ہے، یہ 13 اپریل یا اس سے پہلے ہونے والا ہے۔ صرف ایگزیکٹ تاریخ کیا ہوگی، اور وہ بھی میں بتا دوں کیونکہ وہ تقریباً الیکشن کمیشن لکھ کے دے چکا ہے کہ 54 دن تیاری کے ہوں گے، تو اگلی تاریخ سے پہلے کورٹ نے ہدایات دی ہیں کہ گورنر اور الیکشن کمیشن لکھ کر اپنا اپنا موقف جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھ دیں گے، اور جمعرات کو اگلی جو عدالت کی ہیئرنگ ہوگی، مجھے یقین ہے کہ اس ہیئرنگ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ جیسے کورٹ نے کہا کہ اس کے اندر کوئی ابہام تو ہے ہی نہیں، تو بالکل سیدھا سادہ کیس ہے، اس کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ سادہ سا معاملہ ہے، تو وہ کو بہت لمبی چوڑی اس کے اندر بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جمعرات کو اگلے انشاءاللہ تعالی یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کس تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے، اور جیسے میں نے کہا وہ پہلے سے تقریباً تعین ہوا ہے کہ 9 اور 13 تاریخ کے درمیان ہی ہوگا اپریل کو، اور یہ صرف فیصلہ ہو جائے گا کہ الیکشن جو ہے اس کی تاریخ کا اعلان کون کرنے جا رہا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی تمام، میں پھر بھی آپ کے خاص طور پہ تحریک انصاف کے تمام جو امیدواران ہیں، تمام جو ورکر ہیں تحریک انصاف کے، ان سب کو ہدایت ہم دینا چاہتے ہیں کہ ایک بھی دن آپ ضائع نہیں کریں۔ یہ صرف اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ اپنے حلقوں میں نہ اتریں اور آپ اپنی الیکشن کا کام نہ شروع کریں۔ آپ فوری تیاری، جس نے ابھی تک نہیں شروع کی ہے وہ فوری تیاری شروع کر دے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین صاحب جو ہیں عمران خان خود پارلیمانی بورڈ کی تجاویز کا جائزہ شروع انہوں نے کر دیا ہے، اور بہت جلد جو ہے انہوں نے ٹکٹوں کے اعلان بھی کرنے شروع کر دینے ہیں۔ کافی ساری پنجاب کی سیٹس کے اوپر جائزہ ہو چکا ہے، آج بھی یہ جاری رہے گا۔ تو اس لیے اب آج کی عدالت کی کارروائی کے بعد کوئی کسی کے پاس شک نہیں ہونا چاہیے، میدان میں اتریں، تیاری کریں، الیکشن کی تیاری کریں، اور یہ سب کو پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن تحریک انصاف کا الیکشن ہے، عمران خان کا الیکشن ہے، پاکستان کے عوام کا الیکشن ہے۔ اب میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں مختصر کہ پچھلے 3-4 دن سے جو ملک کے اندر واقعات ہو رہے ہیں، ایک پاکستانی کے طور پہ، تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل نہیں، ایک پاکستانی کے طور پر دل جو ہے وہ چور چور ہو رہا ہے کہ میرا ملک کس طریقے سے زخمی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے بدترین دہشت گردی کے واقعات میں سے ایک پشاور میں ہوتا ہے۔ پولیس لائنز کے اندر مسجد میں نمازی جو نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ میں چیئرمین عمران خان اور پارٹی کی طرف سے، سب کی طرف سے ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا پولیس کے تمام اہلکاروں کو، تمام سپاہیوں کو، افسروں کو ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرنا چاہتا ہوں،
اور آپ کی ہمت کی داد بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کھڑے ہو کے مشکل حالات کا سامنا بھی کرتے ہیں، اپنی شہادتوں کا نذرانہ بھی دیتے ہیں، تو ساری قوم اور خاص طور پر تحریک انصاف آپ کی ممنون بھی ہے اور آپ کو خراج عقیدت بھی پیش کرتی ہے۔ اور جو آپ کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ جو اصل اس کے کردار کے جو جن کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو ذمہ داران ہیں، ان کے اوپر ایکشن لیا جائے، بھرپور طریقے سے آپ کی حمایت بھی کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملک ایک طرف دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے۔ کل رات کو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کی رپورٹ اسٹیٹ بینک جو ہر ہفتے جاری کرتا ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور امپورٹ کتنے دن کی امپورٹس کے پیسے بچ گئے ہیں، درآمدات کے پیسے بچ گئے ہیں ہمارے ذخائر کے اندر، وہ پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح پر آئی ہوئی ہے۔ اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت یہ کر رہی ہے کہ شیخ رشید کو گرفتار کر رہی ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کو گرفتار کر رہی ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے کہ وہ شندانہ گلزار کے خلاف پرچے کاٹ رہی ہے۔ وہ تمام وسائل، وہ تمام سرکاری وسائل، وہ تمام اہلکار جو اس وقت جن کی نظر دہشت گردی پہ ہونی چاہیے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے اوپر ہونی چاہیے، پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے ہونی چاہیے، پاکستان کے عوام کو تاریخ کی بدترین مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے بچانے کے لیے ہونی چاہیے، ان سب کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہے کہ کون تحریک انصاف والا اور کون تحریک انصاف کی حمایت کرنے والا سیاستدان اور کون صحافی سچ بول رہا ہے، سچ کی آواز وہ اٹھا رہا ہے، کس ٹی وی پروگرام میں کیا کہا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن پروگرام پہ بات کرنے پہ، تقریروں پہ بات کرنے کے اوپر غداری اور بغاوت کے مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر آئین کو مسخ کیا جائے، پیروں تلے روندا جائے، جمہوریت کو کچلا جائے، قانون کی حکمرانی ختم کی جائے، لیکن ان کی صرف ہم مذمت نہیں کرتے، یہ بھی سن لیں اور کان کھول کر سن لیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ کسی کو اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے۔ جتنی بھی تم طاقت اور جبر سے آواز دبانے کی کوشش کرو گے، آئین توڑنے کی کوشش کرو گے، جمہوریت خراب کرنے کی، کمزور کرنے کی کوشش کرو گے، قانون کی حکمرانی کے خلاف کام کرو گے، اتنی زیادہ طاقت سے پاکستان کے عوام تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ان کے مذموم عزائم جو ہیں ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے عوام۔ یہ 22 کروڑ قوم جاگی ہوئی قوم ہے، یہ ڈکٹیشن لینے والی قوم نہیں ہے، یہ سر جھکانے والی قوم نہیں ہے۔ تو ابھی بھی ہوش کریں، اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کریں، ملک کے اندر آئین، قانون اور جمہوریت کی حکمرانی ہونے دیں، ملک کو ایک نئے الیکشن کی طرف جانے دیں، عوام کو مینڈیٹ اپنا بتانے دیں۔ اب میں علی ظفر صاحب سے بولوں گا کہ مختصراً جو قانونی نقطہ آج پیش ہوا ہے اس کے اوپر بتا دیں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی آئینی تاریخ کا جو سب سے اہم کیس ہے اس کی آج دوسری سماعت ہوئی۔ آج عدالت نے بہت سارا قانون کے اور ججمنٹس کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ جہاں تک 90 دن میں الیکشن ہونا ہے وہ آئین بھی اس پہ واضح ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی واضح ہیں، ہائی کورٹس کی ججمنٹس بھی اس پہ بڑے کلیئر ہیں۔ تو آج یہ ریکارڈ کیا عدالت نے کہ جہاں تک 90 دن کا سوال ہے وہ تو آئین میں لکھا ہے، سوال یہ ہے کہ کس نے یہ ڈیٹ کو اناؤنس کرنا ہے، کس نے یہ تاریخ کا اعلان کرنا ہے کہ کس دن الیکشن ہونا ہے 90 دن کے اندر اندر۔ اس میں 3 خط پڑے گئے عدالت کے سامنے۔ ایک خط تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا گورنر کو، پنجاب گورنر کو، اور خط میں یہ کہا کہ چونکہ آئین میں 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں تو ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ 9 یا 13 اپریل کے بیچ میں کوئی اعلان کر دیں تاریخ کا تاکہ ہم الیکشن کی تیاری کر سکیں۔ گورنر صاحب نے کچھ نہیں کہا تو ہم عدالت میں آ گئے۔ پہلی ہیئرنگ کے بعد
جب عدالت نے پہلے دن اناؤنس کر کے گورنر کو نوٹس دے دیا تو گورنر صاحب نے خط لکھا واپس الیکشن کمیشن کو اور اس میں یہ کہا کہ جناب یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے اعلان کرنا ڈیٹ کا، یہ تو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ خود ہی طے کر لیں اور ڈیٹ کو اناؤنس کر لیں۔ تو جب یہ دونوں خط پڑھے گئے تو عدالت کو ہم نے بتایا کہ جناب 90 دن کا جہاں تک تعلق ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے کہ نہیں، وہ تو گورنر صاحب بھی مانتے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی مانتا ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے، ججمنٹس بھی یہ